کیا آپ نے پہلے کبھی سنا ہے کہ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جنتیوں کو زیتون، انجیر، کھجور یہ میوے ملیں گے، لیکن انجیر کا پھل صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہاضمہ، بلڈ پریشر اور زبردست طاقت کا کرشمہ ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہیں یا گھٹانا چاہیں تو یہ پھل آپ کی صحت میں کرٹیکل رول پلے کرتا ہے۔ آپ کو مزید بھی کچھ فوائد بتاتے ہیں اور کن لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور انگلش میں اس کو فگ کہتے ہیں۔ انجیر کو اگر فریش کھایا جائے یا خشک کر کے کھایا جائے، اس کے اندر بے شمار وٹامن اور منرل اور فائبر آپ کو صحت مند اور انرجیٹک رکھتا ہے۔ ہر صورت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انجیر اصل میں شہتوت کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا انوکھا اور میٹھا ذائقہ دیگر پھلوں سے قدر مختلف ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے امراض، ہڈیوں، بلڈ پریشر، ذیابیطس کے کنٹرول اور کینسر کنٹرول کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر جن کے اندر اولاد کا مسئلہ ہو، جن عورتوں کو اولاد نہ ہوتی ہو، اور یا جن مردوں میں سپرمز کی کمی ہو، اولاد نہ ٹھہرتی ہو، تو ان کو باقاعدہ دونوں میاں بیوی کو رات کو پانی میں بھگو کر 10 عدد صبح منہ نہار 5 بجے دونوں کو کھا لیں تو جلد ہی یعنی 90 سے 100 دن تک بچے کے آثار آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کن لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ سب سے پہلے نظام انہضام یعنی ہاضمے کے لیے بہت بہتر ہے۔ انجیر میں اینٹی آکسیڈنٹ یعنی فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے یہ کرونے قبض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں آئرن کی مقدار بھی ہوتی ہے، جو جسے پروبائیٹک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈائجسشن کے لیے بھی اچھے بیکٹیریاز کی افزائش ہوتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے لیے جب انجیر اچھی طرح پک جاتی ہے تو اس میں پولیفینول موجود ہوتے ہیں، اور اس میں حفاظتی آکسیڈنٹ کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آکسیجن کو دوسرے کیمیکل کے ساتھ ایکشن کرنے اور سیلز اور ٹیشوز کو نقصان پہنچانے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا۔ ہم لوگ زیادہ تر سوڈیم سے بھرپور غذائیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے خون میں پوٹاشیم کی کمی اور ہائی بلڈ پریشر کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ انجیر سمیت دیگر پھل اور سبزیوں کو غذا کا حصہ بنایا جائے تو اس سے قدرتی طور پر پوٹاشیم کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور اس سے بلڈ پریشر بھی قابو میں رہتا ہے۔ دوسری جانب انجیر میں پائے جانے والا ایلینوز، جو قدرتی طور پر مٹھاس کی وجہ ہوتا ہے، یہ اپنے ذائقے میں 70% یعنی چینی کی طرح کا میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ بہت کم کیلوریز کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس کے بلڈ پریشر، شوگر پر اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ایلینوز بہت کم دستیاب ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پر انجیر اور کشمش میں پایا جاتا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بعض پھلوں کے مقابلے میں انجیر میں 3.2% کیلشیم بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں کیلشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے، اسی لیے یہ ہڈیوں سے کیلشیم کے اخراج کا وہ عمل بھی کم کرنے میں مؤثر ہوتی ہے جو زیادہ نمک والی غذاؤں سے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ انجیر کو اوسیوپروسس کے خطرے کو کم کرنے میں بھی اثر رکھنے والے پھل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اوسیوپروسس یعنی جب آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہونے لگتی ہیں، اس سے زیادہ تر خواتین متاثر ہوتی ہیں۔ پھر وزن کی طرف یعنی ڈائٹ کی مینجمنٹ میں انجیر کا بہت بڑا کردار ہے۔ انجیر میں قدرتی طور پر فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وٹامن اور منرل سے بھرپور انجیر آپ کی خوراک کو مفید غذا میں بدل سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وزن کے معاملات بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ فائبر والی غذائیں پیٹ بھرنے کا احساس دلاتی ہیں اور بھوک کی احساس کو کم کرتی ہیں، اور اہم غذائی اجزاء خون کو صحت مند رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ انجیر کن لوگوں کے لیے غیر محفوظ پھل ہے؟ اگر آپ کو پولن الرجی ہے تو آپ کو انجیر سمیت دوسرے پھلوں کی طرح تجربہ ہو سکتا ہے۔ انجیر کے درختوں میں قدرتی
لیٹیکس بھی ہوتا ہے جس سے کچھ لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو لو آکسلیٹ کا مشورہ دیا گیا ہے تو آپ جان لیں کہ انجیر میں آکسلیٹ بڑی مقدار میں ہوتی ہے، تو آپ کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ انجیر میں وٹامن کے بھی بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ انجیر سے تمام لوگ لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے انجیر ابھی کھانا شروع کیا ہے تو اس کو اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے، زیادہ مقدار میں کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ انجیر متوازن غذا میں ایک فائدہ مند غذا ہے، فائبر سے بھرپور، بھوک کی کمی کی خواہش کو کم کرنے اور ہاضمے کی صحت کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے پھلوں کے مقابلے میں زیادہ کیلشیم بھی ہوتا ہے، لہذا ڈیری فری غذا کھانے والے کے لیے کیلشیم کا اچھا سورس ہو سکتی ہے۔ پکی ہوئی انجیر میں اینٹی آکسیڈنٹ یعنی پولیفینول خاص کار زیادہ ہوتے ہیں، جو خلیوں کو پہنچنے والے نقصان میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح ویٹریکشن میڈیسن لے رہے ہیں تو کوئی غذائی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا نیوٹریشن سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں جو اپنے رنگ اور ساخت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تازہ انجیر نازک ہوتی ہے اور زیادہ عرصے تک رکھی نہیں جا سکتی، اس لیے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اسے خشک کر لیا جاتا ہے اور ڈرائی فروٹ کے صورت میں بازاروں میں بکتی ہے۔ سکھا کر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو سکھا کر اس سے ایک میٹھا اور غذائیت سے بھرپور خشک میوہ نکلتا ہے جس سے سارا سال لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔